أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سابقہ آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، موجودہ دور کے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا آبا و اجداد جو نسل انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے کا تمہیں دعویٰ ہے، تم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت تمہارے آبا و اجداد کرتے رہے، ان سے یہاں تک صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ تورات کے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اس میں احکام کی نوعیت کو دیکھ کر صاف کہہ دیا تھا کہ اتنے سخت احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کی کتاب کی اس طرح لاپرواہی کے ساتھ جواب دیے اور لاپرواہی والا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دے کر ایک پہاڑ پوری قوم کے اوپر لا کر ٹھہرا کر دیا اور یہ آواز بھی دی کہ دیکھو خذو ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے دیا اس کو مضبوطی سے تھامو۔ تو گیا ان کے باپ دادا کو فضل کرنے کے بعد پھر نافرمانی کا راستہ آیا تو پھر نافرمانی سے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوعاً نہ صحیح، ان سے کرہن صحیح، اپنی ترچھی نظروں سے اوپر سر ہٹا کر دیکھتے تھے، اٹھا کر دیکھتے تھے کہ پہاڑ اب گرنے والا ہے، تب گرنے والا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، پہاڑ کے نیچے دبنا یقینی بات تھی۔ یہ اقرار کیا کہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ کی اس کتاب کے اوپر عمل پیرا رہیں گے۔ ثم تولیتم، لیکن تم نے اس کے خلاف کیا۔ اس کتاب کے اندر کیا تھا؟ آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام کا ذکر، ان کی کیفیت، نئی شریعت کا ذکر اور اس کتاب کے اندر آنے والی کتاب کی تصدیق۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب دی جانے والی ہے، اس کتاب کے اندر ان سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق۔ تو اس آیت کے اندر جو راز خطاب ہے موجودہ دور کے یہودیوں سے جنہیں دعویٰ ہے اپنے دین کے صحیح ہونے کا، درست ہونے کا، اہل کتاب کے ہونے کا، ان سے خطاب ہے خاص طور پر کہ تمہیں جو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کی اگر حقانیت کو، صحیح نوعیت کو دیکھو تو جس کے اندر تم سے تمہارے رب نے ایک عہد لے رکھا ہے، اس کی اتباع فرما برداری کرو گے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے یہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے فوراً تم پر عذاب کو نازل نہیں کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ تمہارے اوپر اپنے عام رحمت کرتے ہوئے جو مستعار زندگی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس دنیا کے اندر مقرر کر رکھی ہے، وہ زندگی پوری کرنے کی مہلت دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جگہ جگہ ایک چیز کو تنبیہ کرتے چلتا ہے قرآن کے مہلت کو غلط نہ سمجھے انسان۔ بنی اسرائیل نے اس مہلت کو غلط سمجھا تھا اور اس کے بعد والی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ نافرمانی کرتے ہوئے، غلط حرکتیں کرتے ہوئے چلتا ہے، پھر بھی کسی کی نظر میں نہیں آتا ہے، گرفت میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا، تو اب سینہ تنا کر نافرمانیوں کا راستہ اختیار کر جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا کچھ ہونے والا نہیں، میرا کوئی بگاڑنے والا نہیں، اب میری دنیا بگڑنے والی نہیں، جب یہاں بگڑنے والا نہیں تو آخرت میں بگڑنے والا کیا ہے؟ یہ غلط و فہمیوں کو دور کرتا ہے۔
یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نافرمان کے اوپر بھی اپنی ایک عام رحمت فرماتے چلتے ہیں کہ خصوص زندہ رکھتے ہیں، نعمتیں دیتے رہتے ہیں، زندگی میں چلتے پھرتے رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو اس قوموں کو ذکر کیا لکنتم من الخاسرین، اگر یہ رحمت عامہ تمہارے رب کی تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم کبھی کے ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ ہلاک نہ کیے جانے کا مطلب تم غلط نکالتے۔ پھر ان کے آباء و اجداد سے ختم، انہوں نے کیا کیا تو اسی قسم کی غلطی کی تھی، ان کو سزا دیا تھا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ نے ان کے اوپر فضل نہیں فرمایا تھا، اپنے فضل کو روک دیا تھا، سزا دیا تھا۔ تم پر تو فضل فرمایا، وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم کو اچھی طرح معلوم ہے ان لوگوں کے متعلق، یعنی تمہارے آباء و اجداد سے متعلق اوپر نسل میں، کہ تم نسل میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں تم نے نافرمانیاں کی تھی، زیادتی کی تھی، اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جمعے کا دن اس امت کے لیے، جمعے کا دن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی جمعے کا دن مقرر فرمایا، تو انہوں نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر بیٹھے ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہفتے کا دن چاہیے۔ قرآن میں بھی تفصیل ہے، تورات میں بھی، ہر کتاب میں اللہ کی مقدس تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو وجود بخشنا جب شروع کیے، ساری کائنات کو جب وجود بخشے تو اس کی ابتدا کیے اتوار کے دن سے، اس لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں یوم الاحد، قل واللہ احد، اللہ ایک ہے، یوم الاحد دن ایک، فرسٹ ڈے، پہلا دن کائنات کا۔ تو عربی کے اندر دنوں کے نام 1 2 3 4 5 اسی قسم کے رکھے ہیں، پھر اس ثانی اثنین، ثلاثہ سے منگل کو ثلاثہ، تھوڑا تلفظ میں فرق ہے، اربع 4 شنبے کو اربعاء، خمسہ 5، جمعرات کو خمیس، 5واں دن۔ جمعے اور ہفتے کا نام الگ ہے، جمعے کو جماعت سے اکٹھا ہوتے ہیں، ہفتے کے دن کوئی کام کاج نہیں، خریب مانا اس کے اوپر ہر چیز سے کٹ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم کائنات کے وجود کو جب بخشنا چاہے تو ہفتے اتوار سے شروع کیے، اور جمعے کے دن ساری کائنات کو وجود بخش کر فارغ ہو گئی، یعنی ہفتے کے دن کسی چیز کو اللہ نے پیدا نہ کرنے کا ذکر مقدس کتابوں میں کرتے آ رہے ہیں۔ یہودیوں نے اس کو بنیاد بنا کر کہا کہ آپ بھی کوئی چیز کام نہیں کیے ہفتے کے دن، لہٰذا ہفتے کا دن ہم کو دیجیے، مطالبہ کر کے لینے کے بعد شرائط سخت ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منظور فرما کر ان کو ہفتے کا دن مقدس قرار دیا۔ آج بھی ان کے پاس وہ ہفتے کا دن ہی مقدس ہے۔ ہمارے جمعے کا دن نوعیت اور فرق کتنا ہے تو غور کرنے کی چیز، ہم جمعے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نحوست عامہ جو دنیا میں پھیلی ہے اس کا اثر جمعے کا عدم اہتمام، جمعہ پڑھنے والوں کے لیے جمعے کا عدم اہتمام، جمعہ نہیں پڑھنے والے وہ تو منحوس ہے۔ قرآن نے مستقل طور پر علیحدہ سے حکم نازل کیا جمعے کے لیے، حالانکہ نماز کے اندر شامل ہے۔ سورۃ الجمعہ اسی کے نام سے مستقل ایک سورہ ہے، پورے سورے کے اندر وہ چیز نہیں، سورے کا آدھا حصہ جمعے سے متعلق ہے۔ اپنی زندگی کی روٹی روزگار کا ایک اہم مسئلہ آ گیا تھا، بلکہ قحط جیسی شکل ہو گئی تھی،
مدینے کے اندر تاجرین سامان لے کر آتے تو آواز دیتے تھے، سارے لوگ دوڑتے تھے. اناج کی قلت تھی، اونٹ کے اوپر سامان لے کر تاجر آنے والے آ کر آواز دیتے ہی مسجد میں جمع شدہ لوگ بھی سب کی پرواہ کیے بغیر، چونکہ اتنی ضرورت تھی ان کی ہانڈی کی، روٹی چلنے کی، گھر چلنے کی، نماز ایک طرف چھوڑ بھاگ سب کے سب. اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، سب چھوڑ کے نکل گئے. ایک بات بار بار غور کرنی ہے، قرآن کا ہر لفظ اس امت کے لیے ہے. واقعہ پچھلے امت کا بھی ہے تو اس امت کے لیے صرف تعلیم سبق ہے. قصہ نافرمان گزری ہوئے قوموں کی ہلاکت کا بھی ہے تو اس کا ذکر، اس کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے. قرآن کے انداز دو قسم کے، ایک راست ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں، ایک انڈائریکٹ حکم دیتے ہیں. جیسے زنا کو راست حرام قرار دیا. ہم جنسی کا تذکرہ بار بار ان کے بے حیا ہونے کو کھلا کھلا تفصیل کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کیا. ذکر کر کے ان کے بھیانک انجام کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر فرمایا، لیکن اس امت کو ڈائریکٹ یہ نہیں بتایا کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا. تو حکم واقعے کے ذریعے سے راست نہیں، بر راست کے ڈائریکٹ نہیں. دو طرح سے سب کلام پاک میں احکام. حرام واقعے کے نتیجے کو ذکر کر کر پیش کر دیا بار بار. اب پہلے کیا ضرورت ہے تمہیں کہ کیا چیز حلال ہے حرام. تو ہفتے کا دن کے لیے جب مقدس قرار دیے تو پورا کا پورا ہفتے کا دن سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کسی قسم کا کوئی کام کاج نہیں کریں گے. آدمی جو مذہب پرستی کا دعویٰ رکھتے ہیں یہود نہیں کرتے. ابھی امریکہ سے آنے والوں سے بھی تفصیل سلام ہو. ہفتے کے دن بھی چونکہ آج کل فلیٹ کا طریقہ دنیا کے اندر، فلیٹ کے اندر میں گئے، اس میں جانا ہے تو فلیٹ جب کھلی تو لوگوں کے ساتھ اس میں گھسے اندر، ڈور بند کر کر پھر کھٹکا آن کرنے پر وہ لفٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں ذرا لفٹ آپ دبا دیجیے. وہ کھٹکے کے بعد رہنے کے باوجود بھی لفٹ دوسرے کو دبانے کے لیے کہتے ہیں. وجہ پوچھنے پر بتاتے ہیں آج ہفتے کا دن ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے. آج ہفتے کا دن ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے. صبح سے شام تک کوئی کام نہیں، اور پورا کا پورا دن عبادت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے جو سبق اس واقعے کے تحت جو آنے والا بہت بڑا سبق، اس کی تفصیلات بتائے بغیر صرف خالی اس واقعے کے اوپر منتظر کریں. تو اس قوم نے کیا کیا تھا ہفتے کے بارے میں؟ اس بنی اسرائیل کا ایک حصہ حاضر البحر، قرآن نے کہا مقام اعلیٰ مدینہ اور ملک شام کے درمیان میں سمندر کے بازو ایک پٹی پڑتی ہے حاضر البحر کی، جس میں کئی ہزار یہودی وہاں بستی تھی. ان کی غذا عام مچھلی تھی اور شوقین مچھلی کے. مستقل حکومت تمام دنیا کی کسی بھی جگہ رہو، کوئی کام نہیں کرنا. تو انہوں نے کام نہیں کیا. جیسے ابھی ہوتا ہے کہ علم کے اندر مجھے جانا ہے، میں جاؤں گا، میں کام کرنے کے لیے نکلوں گا، لیکن میں کھٹکا نہیں دباتا. دوست آپ کھٹکا دبا دیجیے،
آپ آن کر دیجئے، میرا کام ہو جاتا. چلنے میں ان کے لیے اتنی سختی، ہمارے لیے اتنی سختی نہیں ہے. صرف جمعے کی نماز ختم تک. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، نماز جمعہ کے فارغ ہونے کے ساتھ اب تم منتشر ہو جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، لہٰذا یہ اہتمام کر کر نماز جمعہ کے بعد جو بھی آپ کے ساتھ یہ گھونٹ بھی پانی بھی مل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف سے ملنا کام کا ہے. افضل جمعہ سے پہلے کسی قسم کا کوئی کام کاج نہیں، اور خصوصاً اذان کے بعد تو گھر میں ٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں. اذان کے ساتھ ہی ہر قسم سے ہاتھ چھٹک دینے کا حکم قرآن نے کہہ دیا. وَذَرُوا الْبَيْعَ، ایک تو چیز چھوڑ دو، سارے مال کو ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے رکتا نہیں، ایک تو چھوڑ دو، ہٹا دو، نماز ختم ہوئے پہلے. اس کی تفصیل کبھی اور. 2 اذانیں تھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے اس میں 3 اذانیں ہو گئی. وجہ صاف ہے، لوگوں کے اندر کاہلی اور سستی شریعت کے حکم کے اوپر کرنے کی وجہ سے ایک اذان کا اضافہ ہوا. جو سب سے پہلی اذان ہے وہ دراصل تیسری اذان، جو سب سے پہلی اذان ہے وہ شریعت کی گنتی میں تیسری اذان ہے. پہلی اذان ہے خطبے کے وقت پر دی جانے والی پہلی اذان. دوسری اذان ہے نماز کے لیے جو اقامت کہی جاتی ہے، دوسری اذان. تیسری اذان ہوئی جو لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے جو دینے کا اہتمام ہے. یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ ہے. جو آج کے زمانے کی جو قوم ہے، کہ صحابہ نے کر لیا ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں. جو صحابہ نے آپ کو قرآن دیا اس کو کیوں مان رہے ہیں؟ صحابہ سے چھوڑ کر آپ قرآن دکھانے تھے. سارا قرآن صحابہ نے دیا، سارا قرآن جمع کیا صحابہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شکل میں جمع نہیں ہوا، شخصیتوں کا اکا دکا اس طرح تھا. صحابہ بیٹھ کر جمع کیے. کیوں قبول کرتے اللہ تعالیٰ کلام پاک کو؟ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کلام پاک کہتے کیسے ہو؟ اس سلفی احزاب کا نظریہ ہے. طاقت کے بل ہوتے کے اوپر ایک خاص قسم کی فکر تقریباً بھاری بھرکم قیمتیں پیسے کا خرچ کرتا ہے. ہندوستان کے اندر بھی جو چیز یہ کثرت ہے، صرف پیسہ یہاں کا نہیں، وہاں کے پیسے کے اوپر ہی. الغرض ہر چیز کو جس سے صحابی سے تعلق ہے وہ تو صحابہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر کے بولو. قرآن کی ہر آیت ہر چیز آپ کو صحابہ سے پوچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا بلکہ ایسا نہیں ملی جو صحابہ سے ملی کر بولتا ہے ایسا نہیں. تو اس طرح جمعے کے بارے پورے طے کرتے ہوئے پہلی اذان کو، جس کو جو تیسری اذان ہے جو ہمارے پاس ترتیب میں پہلی اذان ہے، اس کو اذان میں سمجھنے لگے. اس کو اذان نہیں سمجھنے لگتے، اور یہ نہ سمجھ کر فساد پھیلاتے ہوئے سارے کے سارے جن کے پاس علم نہیں ہے انہوں نے اس کی اہمیت ہی نہیں دینے لگی. اس کو کہتے ہیں ولا تعصوا فی الارض مفسدین، فساد اور بگاڑ پھیلاتے ہوئے زندگی مت گزارو. قرآن میں ہم جو کام اختیار کرتے ہیں، میرے اس کام کو دیکھ کر اس کے بغیر میں تعلیم نہیں دیتا، میں اس کے طریقے کو اہلیت کو نہیں بتاتا، مجھ کو ایک 4 رسم فالو کرتا ہے جو بغیر علم. میں علم کی وجہ سے خطا کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں. وہ بغیر علم کے مجھ کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں.
تو فالو کر کے ان کا فالو کرتے پھیل جانا اس کے اوپر، اس کو کہتے ولا تعصوا فی الارض مفسدین، حکم خدا بندی، مفسد بن کر چلو پھرو کرو رہو، ایسا مت کرو. ہر قوم سے یہ خطاب کیا اللہ تعالیٰ. اور ایک عام حکم ہے جس کے پاس دین کا علم کم ہے، انہیں جس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ذرا زیادہ ہے تو انہیں نماز پڑھا تو اس کے اوپر غور بھی کرے گا، انہیں اس کو کرنے کا حکم میں کرتے جائے. انہیں وضو بھی کرا تو کبھی جب فرصت بھی غور کرے گا، انہیں وضو کیسا کرتا ہے، میرے وضو میں اس میں کچھ فرق ہے کیا، میری نماز میں اس کی نماز میں کچھ فرق ہے کیا، ٹیلی کرتا رہے گا. بغیر بولے کہ بھی وہ نمونہ اس کا بنے گا اس کا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، عمل کرتے رہے. یہ قوم یہ کی ان کی رضا کا یہ تعلق تھا تو کام تو نہیں کیا. شکار بھی خراب کوئی بھی کام نہیں کرتا. شکار نہیں کیا، شکار کیا بھی نہیں، شکار ہو بھی گیا. یہ کام جو آج کی دنیا بھی ہم بھی مسلمان کرتے بھی نہیں اور کرا بھی دیتے ہیں خرید میں نام. میں نے کیا کیا بتاؤ، حالانکہ آپ نے سب کیا، آپ کا اشارہ، آپ کی حرکت، آپ کی تدبیریں، سب سے بڑے فسادی آپ ہی تھے. ظاہر تو آپ کچھ بھی نہیں، پاک باز پوتر. یہ حرکت یہ عادت یہودیوں کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہفتے کے دن جب دیکھتے ہیں، رہتے بستے تھے سمندر کے بعد، ساری مچھلیاں قریب میں ساحل پر آ کر اپنے منڈیاں اوپر نکال کر سب گھوم دیتی تھی. کثرت کے ساتھ مچھلیاں نظر آتی تھی اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا. ہمارے اردو کے مہاویر میں منہ میں پانی آتا. اب سوچا کہ کام ہی نہیں کرنا ہے، ہفتے کا دن ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، میں دیندار ہوں، اللہ کے حکم کی اتباع کرنا ہے. تو بعضوں نے کیا کیا، ڈور لیے جمعے کے دن، بڑے بڑے ڈور، چھوٹی مچھلیاں اس کو لگا کے کر کے سمندر میں ڈور ڈال کے چھوڑ دیے. ہفتے کے دن پڑا رہا، اتوار کے دن صبح میں جا کر کھینچ لیا. جب کثرت کے ساتھ مچھلیاں ہونے کا ذکر ہے، قرآن خود کہتا ہے جب ہفتہ ہوتا تھا تو مچھلیاں خوب آ جاتی تھی، قدرت لاتی تھی. کرتے تھے انتظام آزمائش کے لیے. ہر چیز آزمائش کے لیے ہوتی ہے. بعض سمندر کے بازو میں گڑھے کھود دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے حوضوں کی شکل میں، اس کے لیے راستے بنا دیتے تھے. یہ جمعے کے دن کر لیتے تھے پہلے، یا جمعے سے پہلے دنوں میں اسے چھوڑ دیتے تھے. مچھلیاں اس کے اندر سے گڑھوں میں آ جاتی تھی. پھر اس میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اچھل کر ادھر نہیں جاتے تھے. بڑا حصہ مچھلیوں کا ان کے حوضوں میں جمع ہوتا تھا. ہفتے کے دن ہاتھ نہیں لگاتے تھے. دیکھو ہم نے کچھ نہیں کیا، اتوار کے دن پورے کے پورے سمیٹ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی فضل کرتے ہوئے عذاب نہیں بھیجا. جب یہ چیز چلنے لگی تو ان کی نسل آنے والی دیکھتے دیکھ کر یہ کر سکتے ہیں نہ، بلکہ نافرمانی والا مسلسل کرنے لگ گئے. جب کرنے لگ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس طرح آیا، ان تمام کے تمام بندر بن گئے. یہ واقعہ کب پر حضرت داؤد علیہ السلام، اس کی تفسیر پھر چھٹے پارے کے آخر میں. علیہ لسان داؤد، ویسے داؤد علیہ السلام نے جب ان کی حرکت میں کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر پھر ان کے لیے عذاب نازل کر دیا. قوم 3 قسم کی ہو گئی تھی. بعض لوگ پوری طرح سخت عمل کرتے ہوئے روکے رہتے تھے، روکتے نہیں تھے. یہ بھی سب سے برے لوگ، دیکھنے میں سب سے اچھے، شریعت کی سب سے بڑی بدماش.
کی تفصیل 9 پارے میں آئی. یہ کہتے تھے ارے ہم کئی گروہ میں یہ نافرمانی کر رہے اللہ کا عذاب ہوں گا، جو عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں ہونے دو، ہونے والوں کو ہم کئی گروہ کے. چنانچہ اس زمانے کے اندر بھی اختلافات والی کیفیت. ایک صاحب اس طرح جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگے یہ خرابیاں اس طرح قسم کی پیدا ہونے لگی، مسلمانوں کے اندر فلاں 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 فلاں، دنیا کے اندر یہ چیزیں ہونے لگی، اس کو روکنے کے بارے میں انہوں نے فوراً بآواز بلند کہہ دیا اجی جناب ہونے دو، نہیں روکنا. بولے کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے، اگر نہیں ہوا تو پیشن گوئی غلط ہو جائے گی، ہونے دو، ہم کیوں روکیں؟ اسی طرح اس قسم کا ان کا ایک بات یہ فریق تھا کہ خاموش رہتے تھے، کوئی یہ شکار نہیں کرتے تھے، اس قسم کی چالیں نہیں چلتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے. ایک فریق تو لاسٹ مبتلا تھا اس قسم کے. تیسرا فریق تھا کہ روکتا تھا، منع بھی کرتا تھا، خود رکتے تھے، دوسروں کو منع کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جو تیسرا فریق تھا جو منع کرتا تھا، رکا ہوا تھا، دوسروں منع کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو نجات دی، ماں باپ تمام کو عذاب میں مبتلا کیا. حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، شرارت کرتے ہوئے دیکھنے کو اچھا لگا، تماشا دیکھتے تھے، منع نہیں. اور وہی حکم اس امت کے واقعے کو واقعہ ہے، لیکن یہ خطاب تعلیم و تربیت اس امت کے لیے. تم کو نیک بن کر رہنا ہے، اسے نیک بن کر رہنا کافی نہیں ہے. تمہاری نیکی کی تعلیم یا تو زبان سے ہونا، یا عمل سے ہونا، مشاہدے کے ذریعے سے ہونا، یا اپنوں کے اندر، محدود طبقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھریلو باؤنڈری کے اندر، جہاں بھی جیسا بھی ہو سکتا ہے مظاہرہ. اسی کا ذکر ہے آیت شریفہ میں کہ تم نے زیادتی کی ہفتے کے بارے میں، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کونو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تکوینی جو ہوتا ہے کن فیکون، اس کی طرف اشارہ ہے. کونو، بس اللہ کا ارادہ ہوا، سب کے سب ذلیل و خوار بندر ہو گئے. سادہ سیدھا ترجمہ بندر ہو گئے. ابھی بندر ہونے کی تفصیل بڑی بڑی بحث ہے، اس میں بحث میں جانے کرنے سے کوئی تھا. شکل انسان کی تھی، ان کے دل بندر ہو گئے، یہ دل بہت سی بحث ہے، اس کی وضاحت کا لازم بات ہو گئی. مشق کر دیا گیا اور یہ 3 دن تک رہے. یہ قید کلیہ ہے. جس قوم کو اللہ تعالیٰ مشق کرتے ہیں یہ 3 دن سے زیادہ نہیں، بعض بات میں 7 دن کا ذکر ہے، 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے. لہذا یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ وہی نسل ہے، یہ اسی کے یہ پیسہ ہے ویسا ہے، یہ خیالات غلط، یہ خیالات غلط. فجعلناها نکالا لما، واقعہ ختم. ایک پہلو واقعے کا کہ دیکھو ہم نے اس کو عبرتناک سزا کے طور پر اس واقعے کو کیا. اس وقت جو بچے ہوئے تھے ان کے لیے عبرت، ان کے لیے نصیحت کہ دیکھو نیکی پر جیسے قائم رہنا، اسی کو قائم سلسلے کو باقی رکھنا، اور جو برائیاں کیے تھے ان کے لیے تو عبرتناک سزا ہو گئی. اس سزا کا تذکرے کو ذکر کر کر آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر ذکر کیے. واقعے کا تعلق ادھر سے نہیں، اس واقعے کے بعد اس امت کے لیے بھی ان سزاؤں کو ملحوظ رکھو ورنہ بھگتو گے. جو اس وقت ہیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے سارے کا سارا عبرتناک واقعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور نیک صالح اچھے بندوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ نیکی کی پر استقامت کے ساتھ اور ٹکے رہیں، خوف خداوندی پیدا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی میں صرف کرتے ہیں. یہ ایک واقعے کا پہلو. پھر ان کے ساتھ اسی قوم سے تعلق رکھنے والی پھر دوسری چیز کا تذکرہ اگلے آنے والی آیتوں میں اس طرح پورا پارا ختم تک انہیں ان سے متعلق ذکر کر کر بالواسطہ اس امت کے لیے ایمان والا معاملے کو درست کرنا، اصلاح کرنا مقصد ہے.